یا بنی اسرائیل، اے اسرائیلیو، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت، التی وہ انعمت علیکم جو میں نے انعام کیا تم پر. وہاں اتنا تھا اور یہاں اس میں اضافہ، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے برتری دی تھی تم کو کائنات پر. جب آپ انبیاء کے متبع تھے اور آپ انبیاء کے صحابہ تھے تو ہر پیغمبر کے صحابہ اس دور کے تمام لوگوں سے افضل ہوتے. واتقوا یوما، بچو اس دن کے آنے سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کام نہیں آئے گا کوئی کسی سے کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کسی کی سفارش چلے گی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ لیے جائے گا کسی سے فدیہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. دنیا میں انسان کو 4 طریقے سے گھمنڈ ہوتا ہے. بڑا آدمی چھڑا لے گا، ابا جی چھڑا لے گا، فلاں پیر چھڑا لے گا. فرمایا لا تجزی نفس عن نفس، کچھ نہیں، کوئی نہیں چھڑا سکتا. پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ چلو ہمارے تعلقات بہت ہیں، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں سورس بہت ہے، سورس، سفارش، کسی سے ٹیلی فون کرا دیں گے، پرچی لے لیں گے. فرمایا ولا يقبل منها شفاعہ، اگر ایمان نہ ہو اور گرفت ہو گئی کسی کی شفاعت نہیں چلے گی. بخاری شریف میں ہے، آپ نے ابو طالب کی موت کے وقت اس کو کہا تھا یا عمّی قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ، چچا جان وہ کلمہ پڑھ لو جس کی وجہ سے میں قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کی شفاعت کر سکوں. ولا یؤخذ، اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے، نہ تو کوئی کام آیا نہ کسی کی سفارش چلی تو کہتے بس ہم تاوان دے دیں، جتنے جرمانہ ہو وہ ہم پیش کریں گے. ولا یؤخذ منها عدل، اور کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے. یہاں عدل سے مراد فدیہ ہے. جب وہ بھی نہیں چلا تو اخیر میں پھر اپنی پارٹی کو، سواروں کو، پیادوں کو، اتنے سب کو جمع کر کے ہم جلوس نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں. فرمایا ولا هم ينصرون، یہ کام بھی، یہ کسی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ مدد سے محروم ہے. ان میں ایمان نہیں ہے، کفر کیا ہے، اور انہوں نے عمل نہیں کیا ہے، دین بیچا ہے، اور انہوں نے حق بیان نہیں کیا ہے، باطل کی حمایت کرتے رہے، اور نماز زکوٰۃ جیسی دولت ان سے ضائع ہو گئی. یہ اجمال تھا قیامت کے دن اسرائیلیوں کے بے بس ہونے کا. اب تفصیل، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے بچایا تم کو فرعونیوں سے. آل فرعون کا ترجمہ کریں گے فرعونیوں سے. یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچا رہے تھے تمہیں برے برے عذاب. وہ بری چیز کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے ہیں تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، زندہ چھوڑتے ہیں تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے ساتھ ایسا ہونے میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. عظیم ان صفت بلا ان کی، بہت بڑی بلا تم پر آئی تھی، کیونکہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ مصر میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اور وہ میری سلطنت کو تہ و بالا کر دے گا. نجومیوں نے خواب کی تعبیر دی تھی، اور اس کے نتیجے میں اس نے حکم دے دیے کہ اسرائیلیوں میں جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں سب قتل کیے جائے. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا، کپڑوں میں لپیٹ کے بکس میں رکھا، بکس پانی میں چھوڑا. وہ پانی کا لہر فرعون کے بنگلے کی طرف جا رہا تھا. فرعون بے اولاد تھا، اس کی بیوی نے دیکھ کے عاشق ہو گئی
اور گھر میں بچہ اور موسیٰ پلنے لگا۔ سبحان اللہ! خدا کے فیصلوں کو کون روک سکتا؟ خدا کے فیصلوں کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ اسرائیلیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ میں نے اس تکلیف سے میں تم کو بچایا ہے جب فرعونی تمہیں پہنچا رہے تھے قسم قسم کی تکلیف ہے، اور مار رہے تھے تمہارے بیٹوں کو کیونکہ موسیٰ پیدا ہونے کا ڈر تھا، اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو۔ اس وقت تو بچیاں تھیں، بڑی ہو کر کے پھر عورتیں بنی، اور تمہارے ساتھ ایسا ہونے میں آزمائش کی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ فرعون، شر کہتے ہیں قبطیہ میں سجدے کو، اور عون کہتے ہیں سورج کو۔ یہ کمبخت خود سورج پرست تھا، سورج پرست۔ فرعون مشہور ہے کہ اس کا نام تھا ریان ابن ولید، ریان ابن ولید۔ لیکن استاذ گرامی قدر امام التاریخ، امام التفسیر، امام الادب مولانا لطف اللہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو عربی نام بتا رہے ریان، اس کا نام ہے طوط نامون۔ فرعون کا نام ہے طوط نامون، اور یہ قبطیہ ہے۔ 600 سال اس کی عمر تھی، 400 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا، اپنے خدا ہونے کا خیال آ گیا۔ اور جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا اتنے بڑے دعوے کے لیے کوئی قابل وزیر چاہیے، آپ کے پاس وزیر ہے؟ اس نے کہا وزیر تو بہت ہے لیکن قابل کوئی نہیں۔ شیطان نے کہا مجھے رکھ لو، مجھے وزیر بناؤ، میں آپ کا وزیر ہوں گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ مصر میں قحط سالی پڑ گئی، کئی سال بارش نہیں ہوئی۔ لوگ فرعون کے پاس آئے کہ ہماری کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی، مویشیاں مر رہی ہے، حیوان انسان مر رہے ہیں، آپ ہمارے خدا ہے، بارش تو برساؤ۔ فرعون نے اپنے وزیر کو بلایا، شیطان کو کہ آ جاؤ، بارش کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے کہا آج رات کو بارش ہو جائے گی۔ شیطان نے اپنے لاکھوں شیطانوں کو حکم دے دیا کہ رات کو شہر کے اوپر پیشاب کر لو۔ سب شیطان اوپر چڑھ گئے اور پیشاب شروع کر دیا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو زمین گیلی تھی۔ اس نے کہا واقعی فرعون خدا ہے۔ بارش تو ہو گئی لیکن فرعون کے پاس آئے کہ تعفن بہت پھیل گیا، کلیجے پھٹ رہے ہمارے، بدبو ڈیر جاتا۔ فرعون نے پھر ابلیس کو بلایا کہ کیسی بارش برسائی، کیسی بارش برسائی، تو خدا ہے، تو ایک قطرہ نہیں گرا سکتا، یہ تو میں ہوں کہ کم از کم زمین گیلی تو ہو گئی، بو آئے یا خوشبو آئے، اب اس بو کو تو زائل کر دکھا۔ یہ فرعون تو یہ اس کی جھوٹی خدائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تس نس کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یاد کرو جب بچایا تم کو فرعونیوں سے جو پہنچا رہے تھے تم کو قسم قسم کی تکلیفیں، اور وہ مار رہے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو، اور تمہارے ساتھ ایسا ہونے میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ دوسرا احسان وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے بحر احمر کو۔ بحر احمر اس کا ایک حصہ دریائے نیل ہے، بحر احمر کا ایک حصہ جو مصر کے سامنے گزر رہا ہے وہ نیل کہلاتا ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ اقبال نے رونا رویا ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، اور نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔
فانجیناکم پس تمہیں بچایا، واغرقنا آل فرعون اور ہم نے ڈبو دیا فرعونیوں کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو ایک موقع پر کہا گیا کہ یہاں سے نکلو، پیچھے فرعونی لگ گئے۔ جب قصہ تفصیل سے آئے گا تو میں تفصیل کروں گا۔ سامنے دریائے نیل آیا تو اسرائیلی رونے لگے، یا موسیٰ انا آؤنا لمدرکون، وہی ہم پکڑے جائیں گے۔ فرعون پیچھے آ گیا، آپ نے کہا کلا، بالکل نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ حق تعالیٰ نے کہا کہ اسی لاٹھی سے سمندر پر حملے کرو، اور 12 ضرب لگائے اور 12 راستے بن گئے، اسرائیلی بخیر و عافیت نکل گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پانی ملا دیا اور بہنا شروع ہوا۔ اور یاد کرنے کا ہے جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے بحر احمر کو، فانجیناکم پس بچایا تم کو، واغرقنا آل فرعون اور ڈبو دیے فرعونیوں کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھتے رہ گئے۔ یہ دوسری نعمت ہو گئی۔ تیسری نعمت وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد رکھنے کا ہے جب ہم نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا، 40 راتوں کا وعدہ ہوا۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں آؤ اور کوئی طول کے دامن میں کچھ دن آرام کر لو۔ یہ شعبان اور رمضان کی چھٹی ہے، اس لیے ہے کہ آرام کر لے طلباء علماء، اور اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اور مومن کی بہترین لمحات قرآن مجید پڑھنے کے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کا سب سے بہتر طریقہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تفسیر بھی پھر یہ خاص فن کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے یہ طلباء تمام طلباء میں ممتاز ہوتے ہیں جو آرام کے لمحوں میں بھی قرآن مجید پڑھنے آتے ہیں۔ پورا سال تو یہ پڑھتے ہیں شوال سے لے کے، یہ 2 مہینے شعبان اور رمضان دینی مدرسوں میں تعطیل ہوتی ہے، اور ان تعطیلات میں جو لڑکے پڑھنے آتے ہیں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہ اچھے لڑکے ہوتے ہیں، علم کے قدردان و شوقین ہوتے ہیں۔ تو پھر خیال رکھو حیاس قدر خویش پیشناس، ایسا نہ ہو کہ وہ سارا وقت آپ کا نیند میں ضائع ہو جائے۔ وہ مشہور قصہ ہے نا، 4 سوداگر تھے اور وہ منڈی چلے گئے، چاروں نے 2 بھینسیں خریدی، 8 ہو گئے۔ راستے میں آ رہے تھے، ایک جگہ سرائے میں مسافر خانے میں انہوں نے قیام کیا، بھینسوں کو بھی ٹرک سے اتارا۔ 2 تاجر سو گئے، 2 جاگتے رہے۔ وہ جو سو گئے اتفاق سے ان کی مجھیوں نے، بھینسوں نے پتریاں دے دی، بچیاں دے دی۔ بھینس کی بچی قیمتی ہوتی ہے، اور جو جاگ رہے تھے ان کی بھینسوں نے کٹے دے دیے، نر دے دیے۔ بھینس بچے کو جانتی زیادہ نہیں، انہوں نے فوراً یہ اٹھا کے ان کو رکھا اور وہ اٹھا کر کے ادھر رکھا، بیٹھ گیا آرام سے۔ صبح وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ مجھے سو گئی جی، سو گئی، شاباش ماشاء اللہ، بارک 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 مبارک بارک۔ کہا ہماری بھینسوں نے کیا دیے؟ کیا کٹے؟ کہا آپ والی نے؟ کہا کٹیاں۔ کہا یہ کیوں؟ کہا جو سوتے ہیں ان کی بھینس کٹا ہی دیتی ہے جو سوتے ہیں ان کی بھینس کبھی بھی بچی نہیں، ہمیشہ کٹا ہی دے گی۔ سویا ہوا تو محروم بد نصیب ہوتا ہے، محروم بد نصیب۔ بچو اس سے پہلے کہ میں ڈنڈا بردار ناظموں کو طلب کروں تمہاری اصلاح کے لیے، اور ضرب ضربوں کا باب جاری ہو جائے جگہ جگہ ٹاس۔ اور سویا و غریب دکھ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ عالم آخرت میں ہوتا ہے اور اس کی خبر پر کوئی ضرب لگا ہے، بہت نامناسب بات ہے۔ یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اور سن رہے، اور رات ہمیشہ دن کی ہوتی ہے، جیسے آج رات آئے گی تو یہ پیر کی رات ہے، پیر کی۔ اسلام میں مغرب سے تاریخ بدل جاتی ہے،
جب آپ کو مغرب میں کوئی کہے مغرب کے بعد کہ آج کون سی شعبان ہے تو آپ کل کی تاریخ بتائیں. تو آج جو رات ہوگی اس کو اتوار کی رات کہنا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی. اتوار کی رات تو گزر گئی ہے. پھر شب جمعہ آپ جمعے کی رات کو نہیں کہتے بلکہ آپ پھر ایک ہفتے کی رات کو کہیں گے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بات ختم ہو گئی. دن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ رات کا کیا. رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. اور راز و نیاز کے لیے راتیں اچھی ہوتی ہیں. اللیل للعاشقین ستر، اللیل للعاشقین ستر، یا لیت اوقاتہا تدوم. اللہ وی دخد دپار خو براشا چه مرور جانان پتا کے اویناما. نو خوب خوب دا شپیک کدوشا درازه سو تمره وده که دیشی ایتا پاک خوب نووینه. شپا ہمیشہ دا پارا دا محبت یو مرکز دے. عربی شعر کتنا قیمتی ہے سبحان اللہ. اللیل للعاشقین ستر، رات عاشقوں کے لیے پردہ پوش. یا لیت اوقاتہا تدوم، کاش کی رات ہی رات ہوتی. اور شیخ سعدی نے کیا کہا؟ مؤذن بانگ بے ہنگام پرداش، نمی دانت کے کز از شب گزشتہ. جب فجر کی اذان شروع ہوئی تو شیخ سعدی کہتے ہیں مؤذن نے قبل از وقت اذان دی، اس لیے یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ ابھی محبت کے لمحے باقی. عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر تھی ثوابی میں. رات عشاء کی نماز کے بعد بس تلاوت کے فوراً بعد کھڑے ہو گئے اور آس پاس جگہ جگہ سے فجر کی اذان آنے لگی. 6 گھنٹے کی تقریر مسلسل شاہ صاحب. اللہ نے عجیب زمان لب و لہجہ، اور جیسے جیسے وقت گزرتا تھا کھلتے تھے اور تازے ہوتے تھے، اور ہر جملے اور آیت کے لیے لوگ منتظر رہتے تھے. تو جیسے ہی کئی دور سے اذان آنے لگی، شاہ صاحب کا دستور تھا کہ جب اذان شروع ہوتی تو وہ بغیر پوچھ کے بس خود ہی اذان دیتے اسی جگہ، اور وہیں فجر کی جماعت کرا کے پھر جا کے آرام کرتے. تو جیسے اذان کی آواز آئی تو لوگ کھڑے ہو گئے. شاہ صاحب خبردار، ابھی بہت ٹائم باقی ہے، آپ بات پوری کریں. تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری جھوم گئے. آہا سبحان اللہ. شاہ صاحب نے شعر پڑھا، افسوس میرا گلا خراب ہے، میرا گلا بڑا بے وفا ہے. شاہ صاحب نے فرمایا جھوم کر کہ شب وصال بہت کم ہے، آسماں سے کہو. وصال تو جتنے بھی بڑا ہوگا ایک نہ ایک دن ختم ہوتا ہے نا. شب وصال بہت کم ہے، آسماں سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شبی جدائی کا. اسی ختم ہونے والا ٹکڑا بھی مسل میں ڈالے. تم سمجھو گے تفسیر ختم ہو چکی ہوگی. تمہاری سمجھ کٹے کی سمجھ. فرمایا شب وصال بہت کم ہے، آسماں سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شبی جدائی کا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. مفسرین لکھتے ہیں ذیقعد کا پورا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن. پہلے حکم تھا 30 دن کا، اور اس کے بعد یا تو حضرت موسیٰ نے مسواک کی جبکہ اس کی اس وقت اجازت نہیں تھی، یا ویسے اللہ نے محبت کی گڑیاں بڑھا دی. محبت تو بڑھتی رہتی ہے تو اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ 10 دن اور صحیح. سبحان اللہ. مولانا الیاس صاحب کے دوست تھے سید عبدالحی، جو ابوالحسن علی ندوی کے والد، بے انتہا بڑی دوستی. تو سید عبدالحی مولانا الیاس سے ملنے گئے. مولانا الیاس صاحب 1 ہفتے ٹھہرے. مولانا عبدالحی نے کہا
کہ چلو مولانا الیاس تبلیغ کر رہے ہیں، میری وجہ سے رک گئے، اور انہوں نے ایک شعر پڑھا، مولانا الیاس نے 1 مہینہ مزید ان کو روک لیا اپنے پاس، یہ جانے نہیں دیں گے، ایسے محبت و تعلق۔ آج لوگ تعلقات بھی اپنی خود غرضی کا تابع رکھتے ہیں، صبح و شام ان کے حالات و اخلاق تبدیل ہوتے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا حضرت موسیٰ سے 40 راتیں پورا کرنے کا، حضرت تشریف لے گئے، مہینہ پورا ہوا، 40 دن ہو گئے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنایا بچڑے کو معبود۔ عجل کہاں، الہن نہیں کہا، کیونکہ ذکر القبیح ترک افضل ہے، قبیح کا ترک افضل ہے۔ پھر بنایا تم نے بچڑے کو، یعنی الہ، حضرت کے کوئی طور پر جانے کے بعد وانتم ظالمون، تم بڑے بے انصاف ہو، سب سے بڑا ظالم مشرک اور بدعتی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی حضرت موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور معجزات، حضرت کے 9 معجزات تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات۔ اور یہ کہ والفرقان، یہ واو عاطفہ تفسیریہ ہے، وہی کتاب فرقان تھی، جیسے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ لعلکم تہتدون، تمہیں ہدایت لینا چاہیے۔ یاد کرنے کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یاد کرو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت نے فرمایا اپنے لوگوں سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے ساتھ، باتخاذکم العجل، یہ جو بنا دیا بچڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، بس توبہ کر لو اپنے پیدا کرنے والے کے حضور۔ توبہ کا طریقہ یہ ہوا، فاقتلوا انفسکم، کہ قتل کر دو ایک دوسرے کو، یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے وہ مشرک کو مارے۔ مشرک کا قتل کتاب اللہ سے ثابت ہے، قرآن کے شروع سے ہی ثابت ہو گیا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کی موت جائز ہے۔ کس نے مارا، کس نے مارا؟ مارنے والا تو اللہ ہے۔ پوچھو کہ بچایا درگاہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، پس وہ تمہاری توبہ قبول کر دے گا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ اس وقت ان لوگوں کے جرم معاف کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ یہ جو شرک کر کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کو وہ لوگ اپنے ہاتھ سے تلواریں لے کر گردنیں اتارے۔ کتنی سخت توبہ ہے، اندازہ لگاؤ، کتنی سخت آزمائش ان پر آئی۔ پیغمبر سامنے ہے، معجزات آ رہے ہیں، اور بچڑے کا سجدہ کیے تو قابل رحم کہاں ہے؟ علماء نے اسی آیت سے مرتد کی سزا بھی نکالی ہے، اور اس میں مشہور زمانہ مرزائیہ عالم محمد علی لاہوری اور شبیر احمد عثمانی کا مکالمہ مشہور ہے، اور طالب علم مزے کے لیے دیکھنا چاہے تو مولانا شبیر احمد کی کتاب ہے الشہاب، وہ پڑھ لیں۔ مولانا شبیر احمد بہت بڑے متکلم، مفسر، محقق، محدث ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے الشہاب۔ یہ آیت مولانا نے پیش کی ہے مرزائیوں کے قتل کے لیے کہ واجب القتل ہے، تو محمد علی لاہوری نے اعتراض کیا ہے کہ یہ تو قبولی توبہ ہے۔ اس کا مولانا نے اس کا جواب دیا، میں دوبارہ غور کروں گا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ دیکھ لے اللہ کو کھلی آنکھوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے تھے اللہ کی باتیں سنانے کے لیے، انہوں نے کہا نہ پتہ نہیں کون سی آواز آ رہی، دکھا دے خدا، یہ بے ادبی تھی۔
ایک بجلی آئی اور فاخذتکم الصاعقہ، بس آن پکڑا تم کو بجلی کے جھٹکے نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے ہی رہ گئے، سب مر گئے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں کوئی چور کے نیچے۔ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، واہ خدایا یہ تو بیوقوف قوم ہے، ان کی غلطیوں پر آپ ایسا مارتے ہیں، میں پیچھے جاؤں گا کیسے؟ لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ نے کہا ثم بعثناکم، پھر ہم نے اٹھایا، اٹھو اٹھو اٹھو، سارے اٹھ گئے، من بعد موتکم، بعد تمہارے مرنے کے، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ پھر وادی تیہ میں چلتے گئے، پیاس لگی تو چشمے نکلے، بھوک لگی تو من و سلوا آیا، دھوپ لگی تو بادل منڈلانے لگا، ان نعمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سائبان بنایا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تم پر من، میٹھی چیز، وَالسَّلْوَىٰ، اور بٹیر یعنی پیکی، زردہ اور بریانی، زردہ اور بریانی، سرحد والا وہی حلوہ اور چرک، من حلوہ میٹھا اور سلوا چرک، بٹیر تو ہے ہی روایات میں، اور میمن لوگ کہتے ہیں زردہ اور بریانی، ان کے ہاں رواج ہے زردہ پہلے کھاتے تھے، حالانکہ پہلے ذکر ہونا دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت مریم کے لیے پہلے پانی کا انتظام ہوا، پھر کھجور کا، لیکن پھر حکم تھا کلی وشربی، کھاؤ پہلے پیو بعد، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمون، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ اپنے ساتھ خود ظلم کرنے لگے۔ بس وقفہ کر لو اور اس کے بیان میں دوبارہ اعادہ ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ چونکہ بنی اسرائیل پر مفصل نعمتوں کا بیان ہے، دوسرا خطاب یا بنی اسرائیل سے تفصیلی نعمتوں کا بیان ہے، اس ضمن میں فرمایا کہ ایک موقع جب تم تیہ سے گزر رہے تھے اور سخت تپش پڑ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کے صاحبان کا انتظام کیا۔ اتنی بڑی کرامت اور دو پیغمبروں کا عظیم معجزہ ہے۔ نیچے ادھروں کے لیے دیر ران سڑے ہوئے، جہاں جہاں یہ گزرتے تھے ان کے اوپر صاحبان ہوتا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے چھاؤ بنایا تم پر بادلوں کا۔ اس کی ہیئت یا کیفیت تو مصرح نہیں ہے، لیکن الفاظ مصرح ہے کہ بادل جب آ کے رک جاتا ہے تو سورج کی تپش اور دھوپ کی تمازت وہ خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوا۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رہنے سہنے کا انتظام پہلے ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر صاحبان بنایا۔ مہمانوں کی آمد پر سب سے پہلے جگہ ٹھیک کر، تسلی کی جگہ ہو، آرام کی جگہ ہو۔ پہلے سے یہ سوچ لو کہ مہمان 20 سے 50 ہو سکتے ہیں، کہاں بیٹھیں گے؟
ہمارے یہاں بزرگ علماء کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اب جا کے ہمارے دوستوں نے اللہ جزائے خیر دے یہ سامنے مہمان خانہ اور کتب خانہ بن رہا ہے. بعض علماء اور بزرگ اتنے ضعیف ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے مجھے کہتے ہیں ہم کو کہاں بٹھاؤ گے، کتاب دیکھنی ہے، آپ کے مخطوطے دیکھنے. جب میں کہوں دوسری تیسری منزل کا نام میں نہیں جا سکتا. صحیح کہتے ہیں، ان کا حق ہے کہ احسن العلوم ان کے لیے نیچے جگہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، 25-30 سال کے بعد یہ شروع ہوا ہے. یہ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں مہمان اور اس کے احترام کا اثر آ جائے. جان چھڑانی نہیں ہے. اور جب جگہ مناسب ہو جائے، سردی گرمی وسعت بیٹھنے اٹھنے ضروریات کے لیے، تو پھر کھانے کا انتظام. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اتارا ہم نے تم پر یعنی تمہارے لیے من اور سلوا. اس پر اتفاق ہے کہ من شیرین چیز تھی اور سلوا تیکھی چٹپٹی چیز تھی، جیسے زردہ اور بریانی. قدیم مفسرین نے لکھا ہے کہ من کی جگہ ایک قسم کی تہ چڑھ جاتی تھی صبح صبح، اور اس میں میٹھاس ہوتا تھا، اور پرندوں کے اور بٹیروں کے غول آ کے بیٹھ جاتے تھے. آرام سے یہ انہیں پکڑ کے بھون لیتے. جزیرت العرب میں کسی بڑے کی آمد پر مہمانی میں مرغیاں نہیں ہوتی، بٹیر ہوتے ہیں. طائف کے اندر بٹیر بہت زیادہ. مکہ مکرمہ میں اہل حق کا ستون، احناف کا نمائندہ اور توحید و سنت کا دائی ہمارے مخدوم اور مکرم دوست حضرت مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم جب مہمانوں کی اور اس عاجز کی ضیافت کرتے ہیں تو اکثر بٹیر منگوا لیتے ہیں. مرغی میں تو گوشت زیادہ ہے، اس سے زیادہ مینڈے میں ہے اور دمبے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے ماحول میں کبھی نہیں کہا کہ وہاں بکرے کا گوشت ہوگا یا مینڈے کا ہوگا. وَلَحْمِ طَيْرٍ، پرندوں کا گوشت ہوگا. پرندوں کا گوشت کیوں؟ یہ جو آپ میں سستی آ رہی ہے، میں خود پریشان ہوں کہ بہن سے کٹوانا منع کر دو کیا کروں. طالب علموں سے سنڈے بن گئے، جگہ جگہ لیٹے ہوئے سوئے ہوئے. باقی ہمیں بھی اپنے پر بھی نظر ثانی کرنی ہے. اصل پرتیلی تو آپ میں دال سے آئے گی، کیونکہ دال تو گھوڑے نے برداشت کیا ہے یا طالب علم نے، اور کوئی چنا برداشت نہیں کر سکتا. اکوڑی کی وہ بزرگ سڑے ہو چاورتے یہ سنگال لے ماما جی یہ دیر خیمہ دزوین میں لالا گلو ویغرانا اس چھوڑ کڑے دے جنگی سارا ماخام رامان چنا خورائی. جنگی اسرانا جو کڑے سارا ماخام چنا راکائی. ہم نے تو اس خیال سے کہ عموماً طلباء مدرسے میں دال کھاتے ہی رہتے ہیں، یہاں یہ چند دن کے مہمان معزز ہے، ہمارے دل میں بہت عزت ہے. انتظامی سختی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. میں نے اس لیے حکم نافذ کیا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ کا فضل ہے، گوشت کھلائے. اب تم میں اگر اتنی سستی بڑھ رہی ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے. اور چونکہ ہم سورت بقرہ میں چل رہے ہیں تو ابھی تو گائے بھینس چلے گی. یہاں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ تو ابھی آئے نہیں. اس کے بعد آل عمران میں سوچا جائے گا انشاءاللہ. قرآن سے میں نے زندگانی سیکھی، ایک شاعر ہندوستان میں کہتے ہیں قرآن سے میں نے زندگانی سیکھی. قرآن سے بہت زبردست مضامین زندگی کے رہنما بنتے. کھانا سادہ رکھے، پتلا، اور اس میں شوربہ ہو جس میں پلیٹ کا تہ نظر آتا ہو. طب اور حکمت کا اس پر اتفاق ہے. ولی اور نبی دونوں اس کو مان چکے ہیں کہ پتلا شوربہ اور پتلا سالن صحت کے لیے مفید ہے.
شوربہ اتنا پتلا ہو کہ آپ پی سکیں. خواجہ نے لکھا ہے 3 کام ہے جو خود کرو اوروں کو نہ کہو. کبھی کبھی سر کے بال منڈوانا، کبھی کبھی پیروں کے تلووں پہ تیل لگانا، کھانے سے پہلے شوربہ پینا، لیکن باورچی خانے میں پینے سے پہلے ناظم صاحب سے پوچھنا سب لوگ پینے لگیں گے تو روٹی کس چیز سے کھاؤ گے؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور کھانے کے ایٹم کم رکھیں. بہت ساری چیزوں میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ روزے کے فدیے میں جو کھانا کھلایا جائے گا وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو انس نے کہا خبزاً ولحماً، روٹی اور گوشت، بس یہ کافی. اس سے آگے تفصیلات تکلفات ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ایک چٹپٹا ہے، پلاؤ ہے، بریانی ہے، روسٹ ہے، قورمہ ہے، تو دوسرا اس کے ساتھ میٹھا ہے، زردہ ہے، حلوہ ہے، کھیر ہے، فیرنی ہے. خیال رکھے قرآن پر لعاب نہ گرے، صفا گل جائے گا. جگہ کے بعد کھانے کا انتظام من و سلوا سے ہوا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، مخنا ولی اچھے سب مصیبت ہے. کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے. کھانا حلال بھی ہو، صاف بھی ہو. گائے کا گوشت ہے لیکن بہت پرانا ہے، نہیں کھایا جائے گا. سبزی ہے لیکن بالکل پیپڑ ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے، پیپڑ ہٹکے سوکھ رہی. طیب، طیب میں حلت بھی ہے اصل، لیکن طیب کب کے اندر اہل لغت کہتے ہیں ما تلذہ الطبائع، جس کی طرف طبائع رغبت کر لے، طبائع رغبت کر لے. اور علماء لکھتے ہیں کہ متعون تو ذائقہ سے ہوتا ہے، ساگ کالے رنگ کا ہوتا ہے لیکن دسترخوان پر لوگ مانگتے ہیں. اور مشروب برتن سے پیا جاتا ہے، گلاس چمک والا. سب چاہے تو ایسی کی نظر آئے، رق الزجاج ورقت الخمر، چمک والی. حضور سارا سکنگوا چوکا نہ بلا چکلر پوچھ. کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہے. وما ظلمونا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ظلم کیا. فرمایا ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے تھے. ناشکری کی، آگے ناشکری کا بیان آ رہا ہے. انہوں نے پیاز، لہسن، دالیں وغیرہ مانگی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. امام قتادہ سے منقول ہے کہ یہ بستی بیت المقدس کی تھی، اور ابن عباس کے بقیہ شاگردوں نے کہا ہے کہ نہیں، بیت المقدس کے قریب میں ایک بستی ہے، اس کا نام ہے اریحا. یہ اریحا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس کھاؤ اس میں جہاں چاہو کھل کر. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجداً، سجدے کی حالت میں، یعنی شہر پناہ میں داخل ہو کر شکرانے کے 2 رکعت پڑھ لو. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور وقت نفلوں کا ہوتا تو حضرت مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھ لیتے، پھر بیٹھ کر اہل مدینہ کی خیریت دریافت فرماتے، پھر وہاں سے اٹھ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، ان کی خیریت دریافت فرماتے، پھر ایک ایک کر کے ازواج مطہرات کے گھر صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سنت پر عمل تقریباً ترک ہے. چاہیے
کہ کسی دعوت میں بھی آدمی جائے بے تکلفی سے رومال ڈال کے 2 رکعت پڑھ لے، سنت ہے، بخاری میں بار بار آ رہا ہے۔ اور جب سفر سے واپس آ جائے تو 2 رکعت مسجد میں پڑھ لے، مسجد میں موقع نہ ہو تو گھر پر پڑھ لے، اور روانہ ہونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لے، اور ایسے وقت میں سفر شروع کرے کہ نوافل کا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی واپسی تک اس کے گھر بال بچے، مال و دولت، عزت و شرف، منصب اور مقام کی حفاظت کے لیے 4 فرشتے مقرر فرما لیتا ہے۔ مسند امام احمد میں مرفوع روایت ہے۔ ان کو بھی کہا گیا کہ اس شہر میں داخل ہونے کے بعد شکریہ کے نوافل پڑھ لو، وقولوا حطۃ، اور کہو کہ خدا معاف فرما، حتی یحط، ہٹا دینا، ختم کرنا، حطۃ جیسے مغفرۃ اصل میں ہے اغفر لنا، اس طرح حط عنا ذنوبنا، نغفر لکم خطایاکم، معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور بڑھا کے دے دیں گے احسنیوں کو، محسنین کو۔ اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے کہ یہ سجدہ ہوگا اور یہ پڑھنے کا طریقہ ہوگا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بجائے وہاں جا کے نفل پڑھنے کے انہوں نے رینگتے ہوئے داخل ہو گئے، رینگتے ہوئے، توبہ۔ اور حطۃ کا لفظ چھوڑ کر انہوں نے حنطۃ و شعیرۃ، گیہوں اور جو چاہیے، لفظ کچھ تھا اور انہوں نے کچھ بنایا، سوئی فہم میں مبتلا تھے۔ وہ ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے ہلتا تھا، کسی نے کہا یہ کیوں؟ کہ تعلیم الاسلام میں مفتی کفایت اللہ نے لکھا ہے کہ ہل ہل کے نماز پڑھو، وہاں لکھا ہوا ہے ہل کی نماز پڑھو۔ ایسا ہماری بچی کا حفظ پورا ہوا تھا اور اس میں کچھ علماء دعوت میں بطور شکر کے مدعو تھے، تو ایک بچی کا نام لکھا ہوا تھا، آگے لکھا ہوا تھا سلمہا، تو اس نے لوگوں نے اس کا نام سلمہ سمجھ کے سارے خطوط سلمہ کے نام پہ بھیج دیے، سلمہا کو سلمہ بنا دیا۔ قابل لوگ ہوتے دنیا میں، افسوس کہ لاہور کے عجائب گھر میں بیٹھتے، دنیا ان کی جو ہے نا سیر کرتی۔ جیسے ابھی ایک نے کعبہ بڑا ہے رحمتوں میں یا روزہ، لیکن روزے کو بجائے دعات کے اس نے اس سے لکھ دیا ہے، زی سے، رمضان شریف کا روزہ بوزہ بنا دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات برخلاف اس کے جو ان کو کہی گئی تھی۔ کہا گیا ہے قولوا اللہم صلی علی محمد، کہا گیا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا گیا ہے زندے اور مردے کی ترقی اور ثواب کے لیے اللہ کے نام پر خیرات کرنے کا، لیکن خیرات سے تیجے اور چیلم اور برسی بن گئی، اور درود و سلام سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن گیا۔ بیٹھ کر پڑھنا سنت طریقہ ہے، کھڑے ہو گئے، آہستہ پڑھنا ہے، چیخنے لگے، اور ہر شخص اپنا اپنا پڑھتا ہے نبی کے قول کے مطابق۔ نماز میں جو اصل درود ہے اور سلام ہے یہ مل مل کے پڑھنے لگے، پھر بھی اپنا نام رکھا ہے اہل سنہ والجماعہ، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہود بھی آ کے دیکھے تو شرمائے کہ اتنی تبدیلی تو ہم نے بھی نہیں کی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ دین میں تبدیلی کرنے والوں کا نام ظالم ایک، قولا بات کو، غیر الذی برخلاف اس کے، قیل لهم جو ان سے کہی گئی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جو ظالم تھے۔ دیکھو دوبارہ ظالم، رجزا من السماء، آفت آسمان سے،
عذاب آسمان سے بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی بے راہ روی کرنے کی۔ اس آیت سے علماء نے تفسیر کی کتابوں میں بدعت کی مذمت نکالی ہے۔ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں اس جگہ لکھا ہے کہ آیت صریح ہے کہ دین کے اندر بدعات ناپسندیدہ ہے۔ بدعت اور شرک معال کے اعتبار سے ایک ہے۔ بدعت اور شرک طالب علم ذرا غور سے سمجھو، توجہ کر لو، باعتبار معال کے ایک ہے۔ جیسے خدا کو نہ ماننا، نبی کو بہت ماننا تب بھی کافر، خدا کو خوب مانے نبی کو نہ مانے تب بھی کافر۔ اب میری بات سن لو، بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کو ایک مخصوص دعا دی گئی، قوم سے تنگ آ کر سب نے استعمال کی۔ انی اختبأتها شفاعۃ لامتی، کتاب الرقاق، کتاب الدعوات، میں نے دعا کو چھپا کے رکھا ہے۔ وہی تنال لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، یہ دعا حاصل ہوگی ہر اس امتی کو جو بغیر شرک کیے مر گیا۔ دیکھو اس حدیث میں آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص شرک کر کے مر گیا میری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو حاصل حدیث کا نکلا کہ مشرک کے لیے بروز محشر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ روایت اور مسئلہ محفوظ کر لو، آگے دیکھو۔ بخاری شریف کتاب الحوض، مسلم کتاب الشفاعت اور دیگر تمام کتب جہاں پر صفات و اہل الجنہ و اہل النار و محشر آ رہی، آپ فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں، کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے، میں ان کو آثار وضو سے پہچان لوں گا، وہ کہوں گا وہ صحابی، یہ میرے لوگ ہیں۔ فیقال لی، مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ کو پتہ نہیں، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد بدعت نکالی۔ احدث یحدث، محدث بدعتی کو کہتے ہیں اور محدث بدعت کو کہتے ہیں۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، فوراً بات رکھو، فوراً جب وہ چلا جائے پھر آپ اس کے پیچھے کھڑکی بند کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے کیا کیا بدعت نکالی۔ تو میں کہوں گا تباہ ہو جائے یہ بدعتیں نکالنے والے، فاقول فسحقا فسحقا لاصحاب النار، بخاری کتاب الحوض، مسلم کتاب الشفاعت، تمام کتب حدیث میں روایت موجود ہے۔ اب ادھر آیا کہ مشرک کو میری شفاعت نہیں ملے گی، اور یہاں جب آپ نے کوشش کی کہ یہ تو میرے لوگ معلوم ہو رہے تو آپ کو کہا گیا یہ بدعتی ہے۔ تو معال کے اعتبار سے مشرک اور بدعتی کی ایک سزا ہے، ہر مشرک بدعتی ہوتا ہے اور ہر بدعتی مشرک ہوتا ہے۔ آگے سن لو، یہ جس روایت میں آیا ہے کہ احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد بدعات نکالی، بخاری میں آگے ہے ولا یزالون مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، ولا یزالون مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جب سے آپ ان کو چھوڑ آئے ہیں مختلف رنگوں میں یہ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں اس بدعت سے مراد بدعت اعتقادی ہے، اور بدعت اعتقادی کفر ہے، اس لیے ان کا آگے نام آیا مرتدین، ادھر نام آیا تھا مشرک اور یہاں نام آیا مرتد۔ تو باعتبار ابتدا کے تو تقسیم اور فروق ہیں، لیکن خاتمہ کے اعتبار سے مشرک اور بدعتی دونوں تباہ و برباد ہے۔ اعاذنا اللہ منہا و ایاکم،
اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔